بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں آیت شریفہ والذین یکنزون الذھب والفضة نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ آیت بہت شاخ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مشکل کو میں حل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو لوگوں پر بڑی شاق ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے تاکہ باقیہ مال کو عمدہ اور طیب بنا دے، اور میراث تو آخر اسی وجہ سے فرض ہوئی کہ مال بعد میں باقی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی میں اللہ اکبر فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہترین چیز خزانے کے طور پر رکھنے کی بتاؤں، وہ عورت ہے جو نیک ہو کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ عورت خاوند کی متروکہ چیزوں کی حفاظت کرے، جس میں اپنی عفت بھی داخل ہے۔ دوسری فصل کی آیت میں 5 پر آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس آیت شریفہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ چاہے کیسا ہی ضرورت سے جمع کیا جائے وہ سخت عذاب کا سبب ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بڑا شاق گزرا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جان تھی، اور ضرورت بسا اوقات روپے وغیرہ رکھنے پر مجبور کرتی تھی، اس لیے بڑی گرانی ہو رہی تھی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے حل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرما دی کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض ہوئی کہ اس کے ادا کرنے کے بعد باقی مال طیب ہو جائے، اور اس سے مال کے جمع رکھنے پر دلیل ہو گئی کہ زکوٰۃ تو جب ہی واجب ہوگی جب سال بھر مال موجود رہے۔ اگر مال کا رکھنا جائز نہ ہوتا تو زکوٰۃ کیوں واجب ہوتی؟ نیز اس سے زکوٰۃ کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس کے ادا کرنے کا ثواب تو مستقل اور علیحدہ رہا، اس کی وجہ سے باقی مال بھی پاک صاف اور طیب بن جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں سورہ توبہ رکوع نمبر 12 میں، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک صاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ یہ تمہارے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے گندگی سے یا اضاعت سے محفوظ بناؤ، اور اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کرو، اور بھلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار رکھ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کرو، اور بھلاؤں کے زوال کے لیے دعا اور عاجزی سے مدد چاہو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مال جمع رکھنے کی جواز کی دوسری دلیل ارشاد فرمائی کہ میراث کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ مال رکھنا جائز ہے۔ اگر مال کا رکھنا جائز نہ ہو تو پھر تقسیم میراث کس چیز کی ہوگی؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جائز ہونا امر آخر ہے، لیکن خزانوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو تو خرچ ہی کر دینا چاہیے۔ محفوظ رکھنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس جگہ سوال فرمایا تھا
جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت شریفہ والذین یکنزون الذھب الآیت نازل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانے کے طور پر کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہوں، وہ دل ہیں شکر گزار ہوں، اور وہ نیک بیوی ہیں جو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کا نان ہو کیسی بری چیز ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے دریافت کیا کہ خزانے کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز بہتر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبان ذکر کرنے والی، دل اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ نیک بیوی جو دین کے کاموں میں معین و مددگار ہوں۔ کیسی پاک اور جامع تعلیم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مال رکھنے کا جواز بھی بتا دیا، اور جمع رکھنے کا پسندیدہ نہ ہونا بھی بتا دیا، اور دنیا میں راحت کی ایسی زندگی جو آخرت میں کام دے وہ بھی بتا دی کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دنیا کی لذت کی وہ چیز بھی بتا دی جو راحت سے زندگی گزارنے کا سبب ہو، اور وہ فتنے اس میں نہ ہوں جو مال میں ہیں۔ ہر قسم کی راحت اس سے میسر ہوں، اور وہ بیوی ہیں بشرط یہ کہ نیک ہوں، دیندار ہوں، فرما بردار ہوں، اور سمجھدار ہوں، کہ خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ جو بھی بھائی چینل پہ پہلی مرتبہ آئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔